دوستو، سعودی عرب کے ایک بینک میں خلیفہ سوم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہے۔ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے، اور آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ نبوت کے 13ویں سال جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے پانی کی بہت قلت تھی۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ اس کنویں کا نام بئر روما یعنی روما کا کنواں تھا۔ وہاں ان حالات سے پریشان ہو کر مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ تدبیر کی اور یہودی سے کہا، پورا کنواں نہ صحیح، آدھا کنواں مجھے فروخت کر دے۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا۔ یہودی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پیشکش پر لالچ میں آ گئے۔ اس نے سوچا کہ عثمان رضی اللہ عنہ اپنے دن میں پانی مہنگے داموں فروخت کریں گے، اس طرح اسے زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فروخت کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں اللہ کی رضا کے لیے وقف کر کے اپنے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کرتے۔ یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہ جاتا۔ یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت کمزور پڑ گئی ہے تو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے باقی آدھا کنواں بھی خریدنے کی پیشکش کر دی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے اور کم و بیش 35,000 درہم میں پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس دوران ایک مالدار آدمی نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کنواں 2 گنا قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس شخص نے کہا، میں 3 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اس سے بھی کئی گنا زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس آدمی نے کہا، میں 4 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اس سے بھی کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس طرح وہ شخص رقم بڑھاتا گیا اور حضرت عثمان یہی جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا کہ حضرت آخر کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا اور اسی دور میں ہی اس باغ کی دیکھ بھال ہوئی۔ بعد ازاں آل سعود کے عہد میں اس باغ میں کھجور کی درختوں کی تعداد تقریباً 1550 ہو گئی۔ حکومت وقت نے اس باغ کے گرد 4 دیواری بنائی۔ میونسپلٹی میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے نام پر رجسٹرڈ کر دی۔ وزارت زراعت یہاں کی کھجوریں بازار میں فروخت کرتی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے نام پر بینک میں جمع کرواتی رہی۔ چلتے چلتے اس اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مدینہ منورہ کے مرکزی علاقے میں اس باغ کی آمدنی سے ایک کشادہ پلاٹ لیا گیا۔ یہاں عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا جانے لگا۔ اس رہائشی ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع ہے، جس کا آدھا حصہ غریب اور مسکینوں کی کفالت اور باقی آدھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ ذوالنورین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے اس عمل اور خلوصی نیت کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں ایسے قبول فرمایا اور اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جانیں اور مال اللہ تعالیٰ نے اپنی جنتوں کے بدلے خرید لیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض دیا۔ دوستو، انسان جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں ضرور اسے دیتا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ تمام آنے والی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔